السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے، اور پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیے، آپ نے یہ کورس جوائن کیا اور کسی دوسرے کو بھی بتایا، اور اب کیا ہوگا؟ آپ کو اپنا اجر تو ملے گا جو آپ نے یہ کورس سیکھا، اپنا اجر آپ کو ملے گا، لیکن آپ نے جو دوسرے کو دعوت دی کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آپ نے اس کو بلایا، اس کو جوڑا، تو آپ کو وہ سیکھے گا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ بہت ہی اچھی عادت ہے، سب نے یہ اپنانی ہے، اس کو بھی اپنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8 ہے، وَمِنَ النَّاسِ، نون کے اوپر غنہ ہے، غنہ پہ ٹائم دیں گے، اور غنہ کے ساتھ الف بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، نون کو نون کے اندر مرج کرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، سین کی سیٹی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولو، میم کو ڈائریکٹ ہی یا کے اندر، نون کے بھی اندر تھوڑی سی ساؤنڈ آنی چاہیے۔ من یقولو، قاف پیش واو ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے اس کو۔ من یقولو آمنا، آمنا، آمنا نہیں ہوگا کیونکہ نون کے ساتھ الف ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے۔ آمنا باللہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہی ہے تو باریک پڑھیں گے۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَا هُمْ، ماں کو ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حمزہ پہ جھٹکا، بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ہم حلق کے حصوں میں سے ہے جو آپ کو پچھلی کلاس میں کروایا تھا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اس کو بار بار دہرائیے اور اچھے سے یاد کیجئے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اتنا ہی آپ لوگوں کا لیسن ہے، اچھے سے اس کی پریکٹس کریں۔ سب اپنا قرآنی قاعدہ نکال لیں اور دوزانوں ہو کے بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامت کریں گے۔ علامت کیا ہوتی ہے؟ کسی جگہ کی پہچان اس کی علامت ہوتی ہے۔ تجوید میں علامات کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں حروف کی تعداد 29 ہے، یہ کبھی متحرک، کبھی مشدد، کبھی ساکن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر تنوین ہوتی ہے۔ تنوین سے مراد 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ تنوین ان تینوں کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب جوف دہن کیا ہے؟ جوف دہن کیا ہے؟
جوف دہن، جوف کا مطلب خلا، دہن کا مطلب منہ، حلق منہ اور ہونٹوں کے حالی حصے کو جوف کہتے ہیں، سینے سے ہونٹوں کے اس کھلے حصے کو جوف دہن کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا جوف دہن سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3، الف، واو، یا، الف ساکن، واو ساکن، یا ساکن۔ ان تینوں حروف کا ایک اور نام ہے حروف مدہ، یہ تینوں حروف حروف مدہ بھی کہلاتے ہیں، الف، واو، یا۔ جوف دہن کیا ہے؟ جوف دہن، جوف کا مطلب خلا، دہن کا مطلب منہ، حلق منہ اور ہونٹوں کے حالی حصے کو جوف کہتے ہیں، سینے سے ہونٹوں کے اس کھلے حصے کو جوف دہن کہتے ہیں۔ الف، واو، یا، یہ تینوں حروف جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، جوف دہن یعنی منہ کے حالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کا ایک اور نام ہے حروف مدہ، ان تینوں حروف کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی بار بار پریکٹس کریں اور اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو اس کو ایک ڈائری لیں اور اس کے اوپر نوٹ بھی کریں، تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ بار بار جب بھی آپ ڈائری کھولیں آپ کو یاد آتا رہے ہم نے یہ پڑھا تھا، ہم نے یہ سیکھا تھا اس کلاس سے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم حروف تہجی پڑھ لیتے ہیں۔ حروف مفردات، حروف تہجی سب نے ایک آواز میں، اونچی آواز میں، کمر بالکل سیدھی کر کے پڑھنا ہے۔ الف، الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، شدت کے ساتھ زا، زا، ذال، را، زا، سین، سیٹی کے ساتھ، سین، شین، صاد، داد، بڑ موٹے پڑھے جانے والے حروف، صاد، داد، طا، ظا، عین، عین واضح ہونا چاہیے، عین، غین، فا، قاف، پور موٹا یعنی لہات سے ادا ہونے والا، کاف، لہات سے بالکل نیچے، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ واو کو ہم نے اتنا گول کرنا ہے کہ جو پینسل ہے وہ اندر جا کے باہر آ جائے۔ آج کے لیے آپ کا اتنا ہی لیسن ہے، اس کی اچھے سے پریکٹس کریں۔ ربی زدنی علما، فی امان اللہ۔